بڑے سردار تھے. ان کی وفات کے بعد ان کو کسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا ما فعل اللہ بکا، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ انہوں نے جواب دیا کہ اللہ پاک نے مجھ پر رحم فرمایا، میری مغفرت فرما دی اور مجھے جنت میں داخل فرما دیا. پوچھا گیا کہ کس عمل کے سبب سے؟ جواب دیا جب بارگاہ الہی میں حاضر ہوا تو اللہ پاک نے فرشتوں سے میرے گناہوں اور میرے پڑھے گئے درود کا حساب لگانے کا حکم دیا. یہ بڑا کمال کا واقعہ ہے، ذرا سمجھیے گا. یعنی فرشتوں کو یہ کہا گیا کہ حساب لگایا جائے گناہ کتنے ہیں اور درود کتنے ہیں. جب حساب لگایا گیا تو میرے درود میرے گناہوں سے زیادہ نکلے. تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اے میرے فرشتوں، اس کی قدر و منزلت تمہارے لیے واضح ہو گئی ہے، لہذا اب اس سے مزید حساب مت لو اور اسے جنت میں لے جاؤ. درود ان پر، سلام ان پر بھیجو، یہی مومنوں سے خدا چاہتا ہے. درود ان پہ بھیجو، سلام ان پہ بھیجو، یہی مومنوں سے خدا چاہتا ہے. اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے. تو اے میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، بڑا ایمان افروز واقعہ ہے. واقعی گناہ ہمارے بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں، ہم خطاؤں سے بچ نہیں پا رہے. یقیناً گناہوں سے بچنا ہے، مگر درود پاک پڑھتے رہا کریں، کثرت سے پڑھیں. اگر یہ امیجنیشن، یہ خیال ذہن میں آ جائے نا کہ ایک درود، حدیث پاک ہے نا کہ جو کوئی ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اس کے 10 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. یعنی گناہ ڈیلیٹ ہو جاتے ہیں، معاف ہو جاتے ہیں. ایک طرف سے گناہ بڑھ رہے ہیں، کوئی تو ایسا کام زندگی میں ساتھ لگا رہے نا جو گناہ کم کرتا رہے، گناہ معاف کرواتا رہے. اور سبحان اللہ، صرف گناہ معاف نہیں ہوتے، احادیث کے مضمون کے مطابق ہر درود پر 10 نیکیاں بھی لکھی جاتی ہیں. نیکیاں بڑھاتا ہے، گناہوں کو گھٹاتا ہے، درجوں کو بڑھاتا ہے. کیا کمال کا وظیفہ ہے. اگر ہم اپنی زندگی میں اس کو شامل کر لیں اور کثرت کے ساتھ پڑھنے والے بن جائیں. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جس کا مضمون ہے کہ جو مجھ پر جمعہ کے دن 200 بار درود پاک پڑھے اس کے 200 برس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. تو ہمیں جمعرات کی رات، جمعہ کا دن مزید محبت، ذوق اور شوق کے ساتھ درود پاک پڑھنا چاہیے. آئیے مل کر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آج آئیے ایک بڑی خوبصورت ڈیٹیل میں قرآن و حدیث کی روشنی میں سمجھتے ہیں کہ کعبہ مشرفہ کا مقام کیا ہے، اللہ کے اس گھر کی اہمیت کیا ہے، قرآن اور احادیث اس کے کیا فضائل بیان کرتے ہیں، اور کیوں نہ ایک مسلمان اللہ کے گھر کی زیارت کو ترسے، تڑپے اور وہاں جا کر خوب عبادتیں کرنے کا ارمان دل میں رکھے. جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حیات ظاہری کا وقت تھا تو غیر مسلموں نے مسلمانوں پر ایک اعتراض کیا کہ جو تمہارا قبلہ کعبہ شریف ہے وہ ہمارا قبلہ بیت المقدس ہے، تمہارا کعبہ ہے ہمارا بیت المقدس ہے، اور بیت المقدس چونکہ کعبے سے افضل ہے لہذا ہمارا دین بھی تمہارے دین سے افضل ہے. اپنے اس دعوے پر ان غیر مسلموں نے کچھ دلائل قائم کیے. ایک دلیل انہوں نے یہ دی کہ بیت المقدس پہلے تعمیر ہوا ہے، کعبہ بعد میں تعمیر ہوا ہے، لہذا بیت المقدس کو شان اولیت حاصل ہے. اس سے ثابت ہو گیا کہ بیت المقدس افضل ہے. غیر مسلموں کی دوسری دلیل یہ تھی کہ بیت المقدس جو ہے وہ ملک شام میں ہے، اور ملک شام برکت والی سرزمین ہے. روز قیامت میدان محشر بھی شام میں ہی لگے گا، کیونکہ شام ایک بہت بڑا ملک تھا، بعد میں اس کے پارٹیشن ہو گئے تو فلسطین جہاں پر آج بیت المقدس ہے وہ بھی ملک شام ہی کی سرزمین میں تھا. اس طرح بیت المقدس انبیاء کا قبلہ ہے، لہذا بیت المقدس کعبے سے افضل ہے. اب یہ تو اعتراض تھا غیر مسلموں کی طرف سے. اس کا جواب کہاں سے آیا؟
اللہ اکبر. اس کا جواب رب کریم نے قرآن مجید میں عطا فرمایا. خود قرآن میں رب عز و جل کعبے کی کیا شان بیان فرماتا ہے. چنانچہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 96 اور 97 میں کیا ارشاد ہوتا ہے. کیا شاندار آیت ہے. اور سبحان اللہ، میں دعا کرتا ہوں اللہ سے مجھے اور آپ کو مکہ پاک کی حاضری بھی نصیب ہو اور کعبے کے سامنے بیٹھ کر اس آیت کی تلاوت کرنا بھی نصیب ہو. ذرا قرآن کا ایک اور شاندار اسلوب دیکھیں. یاد رہے کہ کعبہ شریف اور مسجد اقصی یہ دونوں بہت فضیلت والے مقام ہیں. اللہ پاک نے پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل میں مسجد اقصی کے بھی فضائل بیان فرمائے ہیں. یاد رہے کہ دنیا میں 3 مسجدیں سب سے افضل ہیں. نمبر 1 مسجد حرام یعنی جہاں کعبہ شریف ہے. نمبر 2 مسجد نبوی شریف. اور نمبر 3 فضیلت کے اعتبار سے دنیا کی تیسری بڑی مسجد ہے مسجد اقصی. مسجد اقصی میں ایک نماز پڑھنے سے 50,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے. مسجد اقصی انبیاء کا قبلہ ہے. مسجد اقصی ہمارا بھی قبلہ اول ہے. ہمارے پیارے آقا علیہ السلام نے ہجرت کے بعد 17 مہینے تک جب مدینہ منورہ میں تھے مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے نماز ادا کی. پھر اللہ کا حکم ملا تو کعبہ شریف مسلمانوں کا قبلہ ہو گیا. اور معراج کے دولہ سردار انبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے آسمانی سفر معراج کی ابتدا بھی مسجد اقصی ہی سے فرمائی. غرض مسجد اقصی بہت فضیلت والا مقام ہے مگر کعبہ بھی بڑا ہی فضیلت والا مقام ہے. غیر مسلموں نے اپنے ناقص ذہن کے مطابق ان دونوں فضیلت والے مقام میں موازنہ کیا، کمپیرزن کیا. گویا مسجد اقصی اور کعبے کی فضیلتوں کو تولنے کی کوشش کی. اللہ کریم نے اس باطل نظریے کا رد فرمایا، ان کے اعتراض کا جواب ارشاد فرمایا. مگر قرآن کا حسین انداز دیکھیں. اللہ پاک نے کعبے کے فضائل تو بیان فرمائے مگر مسجد اقصی کی فضیلت کو کم بھی نہ ہونے دیا. یعنی قرآن میں یہ تو فرمایا گیا کہ کعبہ شریف دنیا کی پہلی عبادت گاہ ہے مگر یہ نہیں فرمایا کہ مسجد اقصی کی کوئی فضیلت نہیں ہے. قرآن میں یہ تو فرمایا کہ کعبہ شریف بابرکت ہے مگر یہ نہیں فرمایا کہ مسجد اقصی میں کوئی برکت نہیں ہے. قرآن کریم نے تو یہ فرمایا کہ کعبہ شریف تمام جہانوں کے لیے باعث ہدایت ہے مگر مسجد اقصی بالکل ہدایت کا سبب نہیں. یہ نہیں فرمایا. اس سے سیکھنے کو کیا ملا کہ 2 فضیلت والی چیزوں کا جب بھی ذکر ہو، ایک کی شان بیان کرنی ہو تو اس انداز سے بیان کی جائے کہ دوسری شان والی چیز میں کمی نہ آئے. کیسے کہ جیسے ہم اپنے آقا و مولا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت بیان کریں تو کبھی بھی ایسا انداز اختیار نہیں ہونا چاہیے جس سے دیگر انبیاء کی شان میں بے ادبی ہونے پائے. جب ہم صحابہ کرام کا ذکر کریں بالکل کریں مگر اس انداز سے کبھی بھی نہ کریں کہ اہل بیت کی شان میں عظمت و بے ادبی ہو جائے. جب اہل بیت کا ذکر کریں تو دل و جان سے کریں مگر اس انداز سے نہ کریں کہ صحابہ کرام علیہ رضوان کی شان و عظمت میں کوئی بے ادبی ہو جائے. تو ادب والے جو ہیں قرآن اس کا انداز بتا رہا ہے کہ ذکر کعبہ ہو رہا ہے، کعبے کی فضیلت بیان ہو رہی ہے مگر کسی کی فضیلت کی کمی نہیں کی جا رہی. سبحان اللہ. سرۃ الارض کے معنی ہے زمین کی ناف. ناف جو ہوتی ہے پورے جسم کا ایک سینٹر پوائنٹ ہوتا ہے. مطلب یہ کہ زمین کے جس ٹکڑے پر کعبہ شریف موجود ہے یہ ٹکڑا سب سے پہلے پیدا کیا گیا اور یہیں سے ساری زمین کو پھیلایا گیا. اصل میں جب یہ زمین نہیں تھی نا تو آسمان بھی نہیں تھا، عرش الہی پانی پر تھا. اللہ پاک نے زوردار ہوا بھیجی جس سے پانی میں بڑی بڑی لہریں پیدا ہوئیں. ان لہروں سے پانی پر جھاگ بنی، پھر اس سے بخارات بن اٹھے. انہی بخارات کو اللہ پاک نے بلند فرمایا اور ان سے آسمان بنایا. اسی لیے اللہ پاک نے آسمان کو دھواں فرمایا. قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَهِيَ دُخَان، اور آسمان دھواں تھا. پھر زمین پر جو جھاگ بنی تھی اللہ پاک نے اس جھاگ کو پھیلایا
اس سے ہماری یہ زمین بنی، اس طرح پہلے زمین بنائی گئی، پھر آسمان بنائے گئے، پھر آسمانوں کی تخلیق مکمل ہونے کے بعد زمین کو پھیلا دیا گیا۔ اللہ کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، اور اس کے بعد زمین پھیلائی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ جس مقام پر یہ جھاگ بنی تھی، یہ مقام کوئی اور نہیں تھا بلکہ زمین کا وہی مبارک ٹکڑا تھا جہاں آج کعبہ مشرفہ موجود ہے۔ اسٹارٹ آف دا لینڈ، اسٹارٹ آف دا ارتھ، زمین کی ابتدا یہ اسی جگہ سے ہوئی ہے جہاں آج کعبہ مشرفہ موجود ہے۔ حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں زمین کا وہ ٹکڑا جہاں اب کعبہ مشرفہ موجود ہے، یہ زمین کی تخلیق سے 2000 سال پہلے بنایا گیا تھا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ابھی زمین کی پیدائش بھی نہیں ہوئی تھی، اس سے 2000 سال پہلے کعبہ شریف پانی میں ایک ٹیلے کی طرح تھا۔ یہاں 2 فرشتے اللہ پاک کی تسبیح کرتے تھے، پھر جب اللہ پاک نے زمین کی پیدائش کا ارادہ فرمایا تو اسی ٹیلے سے زمین کو پھیلا دیا۔ معلوم ہوا کہ زمین پر پہلا گھر ہونا تو بات کی بات ہے، کعبہ شریف پوری زمین کی اصل ہے کہ زمین کا یہ ٹکڑا سب سے پہلے پیدا کیا گیا اور اسی سے تمام زمین پھیلائی گئی۔ سبحان اللہ، یہ ہے کعبے کی شان اولیت۔ تو معلوم ہوا کہ زمین کا سب سے پہلا ٹکڑا جو پیدا کیا گیا وہی مقام ہے جہاں آج کعبہ مشرفہ موجود ہے۔ میرے بیچ اسلامی بھائیوں، ایک اور واقعہ سنتے ہیں۔ امام زین العابدین رحمت اللہ تعالی علیہ ایک بار طواف فرما رہے تھے، ایک شخص نے آپ سے سوال کیا، امام زین العابدین نے اس کی طرف توجہ نہ فرمائی، پہلے آپ نے پورا طواف کمپلیٹ کیا، 7 چکر پورے کیے، حتیم میں تشریف لائے، میزاب رحمت کے نیچے کھڑے ہو کر آپ نے 2 رکعت ادا کی، پھر سیدھے بیٹھ کر آپ نے ارشاد فرمایا بندہ کدھر ہے جو سوال کر رہا تھا؟ وہ شخص آیا، کہیے کیا سوال ہے آپ کا؟ کہتا حضور کعبہ کا طواف کب سے شروع ہوا؟ طواف کیوں شروع ہوا؟ کیسے کیا جاتا تھا؟ بڑے زبردست کوسچن تھے۔ امام زین العابدین رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس سے کہا کہ کہاں کے رہنے والے ہو؟ تو اس نے کہا میں ملک کے شام سے ہوں۔ فرمایا شام میں کس جگہ سے؟ عرض کیا حضور بیت المقدس کے قریب سے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ نے پھر پوچھا تم نے تورات و انجیل پڑھی ہے؟ اس نے کہا جی حضور پڑھی ہے۔ امام زین العابدین نے اس کے سوال کا جواب دیتے ہوئے فرمایا اے شامی میرا آپ جواب یاد کر لو، تو مجھ سے روایت نہیں کرو گے مگر صرف حق بات۔ کعبہ شریف کا طواف یوں شروع ہوا کہ جب اللہ پاک نے فرشتوں کو بتایا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے یوں ظاہر کیا کہ ہم خلافت کے زیادہ حقدار ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قال انی اعلم ما لا تعلمون، فرمایا بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اللہ پاک کا جب فرشتوں نے یہ جواب سنا نا تو ان کو لگا شاید اللہ کریم ہم سے ناراض ہے۔ چنانچہ فرشتوں نے عرش الہی کی پناہ لی، اپنے چہرے اوپر اٹھائے، عاجزی کی، روئے اور 7 سال تک عرش الہی کا طواف کرتے رہے۔ آخر اللہ پاک نے ان پر نظر رحمت فرمائی اور عرش کے نیچے 4 ستونوں والا زبرجد کا ایک گھر بنایا۔ فرشتوں سے فرمایا کہ اب اس گھر کا طواف کرو۔ چنانچہ فرشتے اس گھر کا طواف کرنے لگے۔ اسی کو بیت المعمور کہا جاتا ہے، یاد رہے بیت المعمور یہ فرشتوں کا کعبہ ہے۔ پھر حکم دیا گیا کہ زمین پر جاؤ، بالکل بیت المعمور کی سیدھ میں زمین پر اسی سائز کا ایک گھر بناؤ۔ پھر جب یہ گھر تعمیر ہو گیا تو اللہ پاک نے زمین کی مخلوق کو حکم دیا کہ جیسے آسمان والے یعنی فرشتے بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں تم اس گھر کا طواف کرو۔ اس سے ایک اور نورانی بات پتا چل رہی ہے، اے کعبے کا دیدار کرنے والوں تمہیں مبارک ہو، اے کعبے کا طواف کرنے والوں تمہیں مبارک ہو۔ ایگزیکٹلی کعبہ اسی جگہ پر موجود ہے کہ اس کے بالکل اوپر فرشتوں کا کعبہ ہے جہاں فرشتے بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں۔ اگر آج مسلمان کوئی کعبے کا طواف کرتا ہے وہ بالکل اسی مقام کے نیچے اللہ کے گھر کا طواف کر رہا ہوتا ہے۔ اے میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، ایک اور روایت کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش
پیمائش سے 2000 سال پہلے بیت المعمور کی بالکل سیدھ میں فرشتوں نے کعبے کی عمارت بنائی. یہ پیمائش بیت المعمور کے برابر تھی. اس وقت کعبے شریف کا طواف تو صرف زمینی فرشتے کرتے تھے، مگر اس کا حج زمین و آسمان کے سارے فرشتے کرتے تھے. ہائے 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 کیا وقت ہوگا. مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں اس وقت کعبہ شریف زمین کے پتھر وغیرہ سے نہیں بنا ہوا تھا. اس عمارت کا سامان آسمانی سرخ یاقوت تھے. پھر آدم علیہ السلام نے اس کی تعمیر میں کچھ اضافہ کیا. آپ بھی اسی کا طواف کرتے اور اسی کی طرف نماز پڑھتے رہے. پھر حضرت آدم علیہ السلام کے شہزادے حضرت شیس علیہ السلام نے اس کی کچھ مرمت کی. حضرت نوح علیہ السلام کے زمانہ مبارک تک کعبہ شریف یوں ہی رہا. پھر جب طوفان نوح آیا اس وقت آسمانی عمارت کو آسمان پر اٹھا لیا گیا. ایک جنت کا یاقوت باقی رہنے دیا گیا. پتہ ہے وہ کون سا یاقوت ہے؟ ہاں آج بھی ہم اپنی آنکھوں سے جنت کے اس پتھر کو دیکھ سکتے ہیں. جنتی یاقوت کو دیکھ سکتے ہیں. وہ حجر اسود ہے. یہ آسمان سے آیا ہے. یہ جنتی پتھر ہے. سارے پتھر تو اٹھا لیے گئے حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں. حجر اسود باقی رہا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اس کو دوبارہ تعمیر کیا. سبحان اللہ. میرے میٹھے اسلامی بھائیوں ہوا کیا تھا؟ یہ تعمیر بھی بڑی کمال کی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کیسے مکہ پہنچے تھے؟ بڑا مشہور واقعہ ہے اور یہ بخاری شریف میں واقعہ موجود ہے. خلاصہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاں اولاد نہیں تھی. حضرت ابراہیم کا مرتبہ بھی بہت بلند ہے. نبی پاک علیہ السلام کے بعد تمام انبیاء میں جو سب سے افضل ہستی ہے نا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے. اچھا حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ عظیم ہستی ہیں کہ تمام آسمانی مذاہب میں آپ کی تعظیم کی جاتی ہے. کمال کی شخصیت ہے. اللہ اکبر. اچھا اب آپ کے یہاں اولاد نہیں تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی. دعا قبول ہوئی. کچھ عرصے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کریم نے ایک چاند سا ہونہار خوبصورت نیکوکار با اخلاق اور با کردار بیٹا عطا فرما دیا جن کا نام رکھا گیا اسماعیل. اچھا حضرت اسماعیل کا یہ نام بھی بڑا خوبصورت ہے. اس کے معنی کیا ہے؟ اسمع سن لے. ایل عبرانی الفاظ میں رب کو کہتے ہیں میرے اللہ میری بات سن لے، میری پکار سن لے، میری دعا سن لے. آپ اسمع یا ایل آپ یہ دعا کیا کرتے تھے. جب بیٹا پیدا ہوا تو اس کا نام ہی اسماعیل رکھ دیا گیا. اچھا پھر ابھی اتنی منتوں کے بعد اتنی دعاؤں کے بعد بیٹا عطا ہوا اور آپ کو یہ بیٹا بھی بڑھاپے میں عطا ہوا تھا. لیکن اب آزمائش کیسی آئی ذرا غور سے سنیے. آپ کو حکم دیا گیا کہ اپنے بیٹے اسماعیل اور ان کی والدہ ہاجرہ کو لے کر مکہ مکرمہ میں چھوڑ آئیے. ذرا سوچئے بیٹا ملا مشکل سے ہو. اس زمانے میں مکہ پاک میں کوئی آبادی نہیں تھی. لکو دک صحرا، پہاڑ، چٹانے، پانی بھی نہیں تھا، مگر حکم الہی تھا. یہ 3 نفوس قدسیہ کا قافلہ روانہ ہوا. کہاں جا رہے ہیں؟ اس وادی میں جا رہے ہیں جہاں جانے کا حکم دیا گیا. ملک شام میں آپ رہتے تھے. شام سرسبز علاقہ تھا. چھوڑا آپ نے اس لکو تک صحرا میں اپنی بیوی اور بچے کو لے کر جا رہے ہیں. وہاں جانے کے بعد اس جگہ کو بتانے کے لیے راستہ پتہ ہے کون بتا رہا تھا؟ ایگزیکٹلی ڈائمنشن کیسے پتا چلی؟ جبریل امین راستہ بتانے کے لیے ساتھ ساتھ تھے. اچھا وہاں پہنچے، پہاڑوں کے دامن میں پہنچ گئے. دور دور تک کوئی آبادی نہیں ہے. آپ ہیں، آپ کی زوجہ ہیں حضرت بی بی ہاجرہ اور حضرت اسماعیل ہیں. نہ کوئی چشمہ، نہ پانی، زندگی گزارنے کا کوئی سبب نہیں. کعبہ شریف کی زمین جو ہے اس وقت ایک ٹیلے کی طرح اونچی زمین تھی. بس یہاں پہنچ کر حضرت جبرائیل نے عرض کی اے ابراہیم بس یہی وہ مقام ہے. یہ سن کر حضرت ابراہیم سواری سے اترے، اپنے ننھے شہزادے حضرت اسماعیل اور ان کی والدہ کو اس ٹیلے کے قریب اتارا، کچھ کھجوریں دی، تھوڑا سا پانی دیا اور واپس چل پڑے. اس صحرا میں اس ویرانے میں چھوڑ کر واپس چل پڑے. حکم یہی تھا. اب پیچھے سے آپ کی جو بچوں کی والدہ ہیں کتنی عظیم ہستی ہیں بی بی ہاجرہ. آپ کی تو کیا شان ہے، یہ کیسی ماں ہے، اس کی یاد اللہ نے کیسے باقی رکھی ہے، اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. بی بی ہاجرہ کہتی ہے کہ اے ابراہیم ہمیں اس بے آباد جگہ میں کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم نے کوئی جواب نہ دیا.
بی بی حاجرہ نے چند بار یہی سوال کیا کہ کس کے سہارے چھوڑے جا رہے ہیں، آپ خاموش رہے۔ آخر عرض کی کہ حضور کیا آپ کو اللہ پاک نے یہ حکم دیا ہے، آپ ہمیں یہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ ہاں، مجھے اللہ کا یہ حکم ہے، بس یہ سننا تھا کہ اللہ پاک کی اس نیک بندی حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بے مثال توکل اور پختہ ایمان کا ثبوت دیتے ہوئے عرض کی، تب تو خیر ہے، اللہ پاک ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ نے فرمایا ہم راضی ہیں۔ ذرا سوچئے، یہ بہت سارے ہمارے یہاں موجود اسلامی بھائیوں کے لیے، ہماری فیملی کے لوگوں کے لیے سوچو، رب کی طرف سے اگر کوئی آزمائش آ جائے، کوئی حکم آ جائے تو ہمارا کام لبیک کہنا ہے، ہمیں ان آزمائشوں پر صبر کرنا ہے۔ مگر یہاں تو فرائض اور واجبات کو لوگ بوجھ سمجھنے لگے ہیں۔ انہیں پتا ہے کہ قربانی واجب ہے صاحب استطاعت پر، مگر قربانی بوجھ لگنے لگی ہے۔ جس پر حج فرض ہے وہ حج کرنے نہیں جاتا، اسے حج بوجھ لگتا ہے۔ معاذ اللہ زکوٰۃ دینا لوگوں کو بھاری لگتی ہے۔ یہ تو ہمارے مال میں برکت کے لیے، ہماری جان میں برکت کے لیے، جنت کے خزانوں کے لیے ہمیں یہ احکامات دیے گئے۔ مگر یہاں دیکھیں تو صحیح، رکو تک صحرا میں اس بچے کو چھوڑ کر، بچے کی والدہ کو چھوڑ کر جا رہے، جس بچے کو منتوں سے دعاؤں سے مانگا تھا، آپ چھوڑ کر چلے گئے۔ اب دیکھو اللہ کا کرنا کیا ہوا۔ یہ مکے کی آباد کاری کا تاریخی ڈیسیشن تھا، یہ وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا کہ مکہ آباد کیسے ہوگا۔ ارے وہاں تو کوئی جانے والا نہ تھا، نہ پانی تھا، نہ سبزہ تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ کچھ دیر تک تو وہ پانی بھی چلتا رہا، وہ کھجوریں بھی چلتی رہی، مگر اب سب ختم ہو گیا۔ حضرت اسماعیل اب پیاس سے، بھوک سے بلکنے لگے۔ ماں کو یہ کیسے برداشت ہوتا کہ چھوٹا سا بچہ ہے اور اب یہ رو رہا ہے۔ اب اس ماں نے بے قرار ہو کر دوڑنا شروع کیا، ایک پہاڑی سے دوسری پہاڑی کی طرف، دوسری پہاڑی سے پھر پہلی پہاڑی کی طرف۔ چلتے چلتے وہ ماں اپنے بچے کو بھی دیکھتی جاتی تھی کہ بچہ ٹھیک ہے کہ نہیں، کسی طرح پانی مل جائے، میں اپنے بچے کو کچھ کھلا دوں۔ ارے ماں ہوتی ہی ایسی ہے، ماں کو اپنی فکر نہیں، اپنے بچوں کی فکر ہوتی ہے۔ دھوپ کیسی ہوگی، ماحول کیسا ہوگا۔ بی بی حاجرہ ان پہاڑوں کے درمیان دوڑ رہی ہے۔ اے میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، ذرا غور کیجئے، یہ منظر کیسا باوقار، اور ماں کی وہ کیسی سچی بچے سے محبت تھی کہ اب حضرت اسماعیل روتے روتے جب اپنے پیروں کو ہلاتے ہیں، اللہ نے کرم کیا، ان کے پیروں سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ اچھا، عربی میں زم زم کہتے رک رک۔ جب وہ پانی تیزی سے نکلا تو بی بی حاجرہ کی زبان سے نکلا زم زم، اور بس اب اس کنویں کا، اس چشمے کا، اس پانی کا نام ہی زمزم ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اب جب پانی جاری ہو جائے تو پرندے بھی آتے ہیں، مسافر بھی آتے ہیں۔ آہستہ آہستہ کچھ لوگوں کا وہاں سے آ کر گزر ہوا، بی بی حاجرہ سے پوچھتے ہیں یہاں پانی ہے کہ ہم بھی اپنے گھر والوں کے ساتھ یہاں رہ سکتے ہیں؟ اجازت دے دی گئی۔ قبیلے کے لوگ آباد ہوتے گئے، 1 سے 2، 2 سے 4، 4 سے 8، یہ گھر بستے لگے، آبادی بستے لگی۔ آپ دنیا کے نقشے پر ایک اور بات اگر غور سے دیکھیں، دنیا کے کئی ملکیں جو بڑے بڑے صحرا ہیں، اگر آپ نقشے پر دیکھیں گے آبادی وہی ملے گی جہاں پانی ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پانی زندگی ہے، انسان پانی کے قریب بسنا چاہتا ہے۔ اللہ نے زمزم جاری کر دیا، مکہ آباد ہونا شروع ہو گیا۔ اچھا، اب یہ وہ جو قربانی تھی وہ رنگ لانے لگی، اور پھر سبحان اللہ، اللہ کو اس ماں کی ادا کیسی پسند آئی کہ دنیا میں کوئی بھی حج کرے، عمرہ کرے، وہ صفا مروہ کے درمیان دوڑتا ہے، وہ ایک ماں کی محبت کو یاد کرے، اپنی ماں کی قدر بھی کرے کہ ماں واقعی ایسی ہوتی ہے کہ بچے کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی۔ تف ہے اس اولاد پر جو اپنی ماں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، اپنی ماں کا خیال نہیں رکھتے۔ یہ صفا مروہ جو ہے یہ یاد دلاتا ہے رہتی دنیا والوں کو کہ دیکھو ایک ماں کی ادا اللہ کو کیسی پسند آئی ہے کہ ہم سب کے لیے دوڑنا جو ہے، اس صفا مروہ کے درمیان سعی کرنا جو ہے، وہ حج کرنے والوں اور عمرے کرنے والوں کے لیے واجب قرار دے دیا گیا۔ بہرحال میرے بیچ اسلامی بھائیوں، یہ آزمائش ابھی بھی ختم نہیں ہوئی ہے۔ حضرت اسماعیل اب 7 سال کے ہوتے ہیں یا 13 سال کے ہوتے، 2 روایتیں ہیں۔ تو حضرت ابراہیم کو اب حکم ہوتا ہے کہ اسماعیل کی قربانی پیش کریں، اب ان کو ذبح کریں۔ پہلے
वीराने में छोड़ कर गए और अब हुक्म दिया जा रहा इनको ज़िबह करें। ये बाप भी निराला था, ये बेटा भी कमाल का था, ये घराना ही कमाल का है, ये सब राजी है रब की रिजा पर। अगर अल्लाह का हुक्म है तो ज़िबह होने के लिए भी तैयार हैं। हजरत इब्राहिम हजरत इस्माइल को लेकर जाते हैं, मगर उनकी जगह पर जन्नती मेंढा भेजा जाता है और सुभान अल्लाह हजरत इस्माइल को ज़बीहुल्लाह का लक़ब दिया जाता है। हजरत इब्राहिम भी तैयार थे, हजरत इस्माइल भी तैयार थे। अल्लाह ने उनकी कुर्बानी को कैसा कबूल किया। आगे जो हज पर नहीं भी जाता, साहिब इस्तिताअत वाला है तो कुर्बानी के दिनों में कुर्बानी करता है। अल्लाह अकबर। पता ये चला कि आज रहती दुनिया में जो कुर्बानी होती है वो हजरत इब्राहिम और हजरत इस्माइल की याद है। हज भी हजरत इब्राहिम बीबी हाजरा के उन अरकान जो हैं उनकी याद हमें दिलाते हैं। ये कैसी कुर्बानियां थी कि रहती दुनिया के लिए उसको एक इस्लामी एक खूबसूरत त्योहार बना दिया गया। सारी दुनिया के मुसलमान उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। अल्लाह वालों की ये शान होती है। यहां एक और बारीक सा हल्का सा इशारा देकर गुजर जाऊंगा, अक्लमंद समझ जाएंगे। कुछ लोग कहते हैं अल्लाह वालों के दिन क्यों मनाते हो, अल्लाह वालों की याद क्यों मनाते हो, ये हर साल क्यों उनका जिक्र करते हो। मुझे बताइए हज क्या है, ये अल्लाह वालों की याद नहीं तो क्या है। सफा मरवा क्या है, ये बीबी हाजरा की याद नहीं तो क्या है। अकल तो ये कहती है अब तो कोई प्यासा नहीं, बल्कि सफा मरवा के दरमियान एसी भी लगे हुए हैं, कूलर भी लगे हुए हैं, अब तो कोई बच्चा प्यासा नहीं है। हमें क्यों दौड़ाया जा रहा है। शायद बाद वालों को जवाब देना था कि अल्लाह वालों की याद रब को बड़ी पसंद है। अरे हजरत इब्राहिम ने वहां शैतान को कंकर मारे थे, वो बहकाने आया था, वो रास्ते से हटाने आया था। आज तो कोई शैतान वहां नजर नहीं आता। एक दीवार है जिसको सारे हाजी पत्थर मारते हैं। अकल तो कहती है इसको पत्थर मारने की जरूरत क्या है, अपने नेक बंदों की याद ताजा रखनी है। सारी दुनिया का बताना है। जो लोग कहते हैं अल्लाह वालों की याद क्यों मनाते हो, बेचारे हज कैसे करेंगे। हज तो कदम कदम अल्लाह वालों की याद है। आज रहती दुनिया कुर्बानी करती है। कभी कभी तो किसी के जहन में ख्याल आ सकता है अरे बकरा मेंढा गाय ऊंट यही क्यों ज़िबा करते हैं। आजकल तो हम चिकन खाते हैं, हमें चिकन और फिश भी ज़िबा करने की इजाजत दी जाए तो जवाब यही आएगा अल्लाह वालों ने जो ज़िबा किया था, जिस कुर्बानी की याद अल्लाह को मतलूब है वो इसीलिए कुर्बानी करवाई जा रही है। तो उम्मीद है कि ये वसवसा आइंदा किसी को नहीं आएगा कि अल्लाह वालों की याद को क्यों हर साल मनाया जाए। बुजुर्गों के उर्स भी इसीलिए मनाए जाते हैं, अल्लाह वालों की याद भी इसीलिए मनाई जाती है कि उनकी मोहब्बत दिल में पैदा हो और उनके नक्शे कदम पर जिंदगी गुजारने का जज्बा भी पैदा हो। बहरहाल बात हो रही है काबे शरीफ की। अब काबे की दोबारा तामीर की गई। हजरत इब्राहिम ये बानी ये काबा भी हैं, क्योंकि अब तूफान नूह में तो काबा उठा लिया गया था। अब वो जगह कैसे पता चली। सुभान अल्लाह। ये भी देखो अल्लाह की कुदरत का क्या शानदार नजारा है कि अल्लाह करीम ने एक बादल भेजा। वो बादल जो है हुक्म दिया गया कि ए इब्राहिम इस बादल के साए के नीचे काबे की तामीर की जाए। एग्जैक्टली उस बादल का साया इतना ही था जो जिसकी डायमेंशन आज काबा मुशर्रफा की है, उसी जगह पर हजरत इब्राहिम ने तामीर की। अब ये तामीर का मंजर भी कैसा है। हजरत इस्माइल पत्थर पकड़ाते थे, हजरत इब्राहिम पत्थर लगाते थे। अच्छा एक पत्थर पर खड़े होकर तामीर की गई। आज काबा मुशर्रफा को देखे तो बहुत ऊंची इमारत है। इतनी बड़ी इमारत के लिए तो क्रेन भी चाहिए, इतनी बड़ी इमारत के ऊपर पत्थर रखने के लिए मशीनरी चाहिए। वो मशीनरी कहां से आई, वो लिफ्ट कैसे आई, ये काम कैसे हुआ। अल्लाह अकबर। वहां एक पत्थर था जिस पर हजरत इब्राहिम खड़े हो गए। इस पत्थर को आज हम मकाम इब्राहिम कहते हैं। इस पत्थर का जिक्र कुरान में मौजूद है। मकाम इब्राहिम पर हजरत इब्राहिम खड़े हुए। रिवायतों में आता है जितना काबे की दीवार ऊपर होती वो पत्थर भी इतना ऊपर होना शुरू हो जाता। वो लिफ्ट का काम कर रहा था। जितनी काबे की दीवार ऊपर जाती पत्थर उतना ऊपर होता। हजरत इब्राहिम पत्थर रखते जाते, हजरत इस्माइल देते जाते। जब दूसरी तरफ काम करना होता
پتھر نیچے آ جاتا، پھر جناب پتھر رکھتے جاتے، یہ کعبے کی تعمیر کا سلسلہ ہوا۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ کیسا جیتا جاگتا معجزہ ہے، ساری دنیا دیکھ رہی ہے۔ اپروکسیمیٹلی کم و بیش 5000 سال ہو گئے ہیں مقام ابراہیم پر جب کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم نے کھڑے ہو کر کعبے کی تعمیر کی ہوگی۔ 5000 بارشیں آئیں، 5000 ہوائیں آئیں، 5000 سال دھوپ برداشت کی۔ وہ کیسا پتھر ہے کہ آج تک حضرت ابراہیم کے قدموں کے نشان آنکھوں سے دیکھے جا سکتے ہیں۔ یہ پتھر اب جا کر پیک ہوا ہے، اب جا کر کچھ سالوں پہلے اس کے اوپر ایک باکس بنا دیا گیا ہے۔ پہلے بالکل کھلے آسمان تلے یہ پتھر پڑا تھا۔ سوچو کیسے طوفان آئے ہوں گے، کیسی ہوائیں چلی ہوں گی، کیسی بارش ہوئی ہوگی، مگر اللہ نے اس نشانی کو کیسے باقی رکھا ہے۔ ارے جب ابراہیم کے قدم کے نشان کا عالم یہ ہے کہ رب قرآن میں فرماتا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو اپنا مصلی بنا لو۔ تو بتاؤ جس مزار میں مصطفیٰ کریم موجود ہیں، ابراہیم کے بھی آقا موجود ہیں، اس مزار پر انوار کے مقام کا عالم کیا ہوگا، اس مدینے کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ آج جس حضرت ابراہیم کے معجزے کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں علیہ السلام کے قدم کے نشان 5000 سال سے زیادہ وقت ہو گیا آنکھوں سے نظر آتے ہیں، تو اگر میرے آقا کے قدموں کے نشان ہمیں دنیا کے مختلف میوزیم میں پتھروں پر نظر آتے ہیں تو اس میں کیا اچنبھے کی بات ہے۔ ارے میرے آقا تو ابراہیم کے بھی آقا ہیں، ساری کائنات کے آقا ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو بہرحال میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، کیا بات ہے مقام ابراہیم کی۔ ایک اور کمال کی بات بتاؤں گا۔ اب جب کعبے کی تعمیر ہو گئی نا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا گیا، اے ابراہیم اب لوگوں کو حج کے لیے بلاؤ۔ اس وقت تو کعبے میں لوگ ہی نہیں تھے نا۔ عرض کی مولا میری آواز کیسے پہنچے گی؟ آج تو میں یہاں بیان کر رہا ہوں، سیٹلائٹ کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے دنیا کے کئی ملکوں میں لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ اس زمانے میں تو کوئی سیٹلائٹ نہیں تھا، کوئی انٹرنیٹ نہیں تھا، حضرت ابراہیم کی اس آواز کو کیسے لوگ سنتے؟ سبحان اللہ۔ رب نے ارشاد فرمایا اے ابراہیم تمہارا کام آواز لگانا ہے، پہنچانا ہمارا کام ہے۔ حضرت ابراہیم جبل ابو قبیس پہ چلے گئے، پہاڑ ہے جو بالکل کعبے کے ساتھ ہی ہے۔ وہاں کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم نے لوگوں کو صدا لگائی، ندا دی، اے لوگوں اللہ کے گھر حج کے لیے آؤ۔ سبحان اللہ۔ روایتوں میں لکھا ہے اب دنیا بھر میں لوگوں نے اس آواز کو سنا، ارے بلکہ صرف دنیا میں موجود لوگوں نے نہیں سنا، ماں کے پیٹ میں جو بچے تھے انہوں نے سنا، باپ کے پشت میں جو اولاد تھی انہوں نے سنا، عالم ارواح میں جو لوگ تھے جو دنیا میں آئے نہیں تھے ان کی روحوں نے سنا، اور سب نے اس کے جواب میں جنہوں نے حج کرنا تھا لبیک پڑھی، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ سبحان اللہ۔ روایت کے الفاظ تو سنو، ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے جس نے اس وقت، جی ہاں اس وقت ایک بار لبیک پڑھی وہ ایک بار حج کرے گا۔ اس وقت جس کی روح نے 2 بار لبیک پڑھی وہ 2 حج کرے گا، جس نے زیادہ بار لبیک پڑھی وہ اتنی بار حج کرے گا۔ سبحان اللہ۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو حج پر چلے گئے یا انشاءاللہ آئندہ سالوں میں جائیں گے۔ اس سعادت پر ہم اللہ کا کتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ اللہ نے ہماری روحوں کو اس وقت لبیک پڑھنے کی سعادت دی جنہوں نے حج نہیں کیا۔ اب اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں بھی یہ سعادت عطا فرما اور ہمیں بھی احرام پہن کر لبیک کی صدائیں بلند کرنا نصیب فرما۔ مکہ مکرمہ وہ مبارک شہر ہے کہ جہاں جانے کے لیے دنیا بھر کے مسلمان تڑپتے ہیں، دل اس کی جانب مائل ہوتے ہیں۔ مکہ مکرمہ میرے آقا کا مقام پیدائش ہے۔ سنو سنو، مدینے والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت گاہ مکے میں ہے۔ وہ جو ہم پڑھتے ہیں نا کہ مولود کی گھڑی ہے، چلو آمنہ کے گھر پر، ارے بی بی آمنہ کا گھر وہ مکہ مکرمہ میں ہی تو ہے۔ میرے آقا نے زندگی کے 53 سال، ہاں 63 سالوں میں سے
53 साल मक्का मुकर्रमा में गुजारे हैं, इन्हीं गलियों में मेरे आका के कदम लगे हैं, सहाबा किराम के कदम लगे हैं। इस्लाम की इब्तिदा, इस्लाम की दावत यहीं से पहले शुरू हुई है। मक्का मुकर्रमा वो शहर है कि जहां से मेरे आका रब की बारगाह में हाजिर हुए। मेराज का जो सफर हुआ था ये मक्का मुकर्रमा ही से इसकी इब्तिदा हुई थी। मक्का मुकर्रमा के बारे में अल्लाह कुरान मजीद में क्या फरमाता है? अल्लाह फरमाता है ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद, मुझे उस शहर की कसम जबकि तुम उस शहर में तशरीफ फरमा हो। बरेली के ताजदार इसी कसम को याद करते हुए फरमाते हैं ना कि वो खुदा ने है मर्तबा तुझको दिया, न किसी को मिले न किसी को मिला, कि कलामे मजीद ने खाई शहा, तेरे शहरों कलामों बका की कसम। हजरत अल्लामा महमूद आलूसी रहमतुल्लाहि तआला फरमाते हैं कि हजरत इब्ने अब्बास फरमाते हैं जो काबा शरीफ का हज करे, जो इसका तवाफ करे, जो काबे के पास एतिकाफ करे, उसके गुनाह बख्श दिए जाते हैं। ये गुनाहों की माफी वाली जगह है। एक उम्रा दूसरे उम्रे तक गुनाहों का कफारा। अरे कोई खुशनसीब हज को चला जाए, अरफात में वकूफे अरफा कर ले, हज कंप्लीट हो। अहादीस में ये मज़मून मिलता है कि वकूफे अरफा करने वाला ऐसा है कि वो ऐसा गुनाहों से पाक हो गया जैसा कि माँ के पेट से अभी पैदा हुआ हो। अरे हम गुनाहगारों की मगफिरत वाली जगह है, रब की रहमत का मकाम है। वहां मकाम इब्राहिम है, वहां हजरे अस्वद है, वहां सफा और मरवा है जिसका जिक्र कुरान में मौजूद है। अल्लाह ने जिसे अपनी निशानी करार दिया वो मुबारक पानी ज़मज़म है। उसको देखो तो इबादत, उसको पीना इबादत, उसको जिस नीयत से पिए अल्लाह वो नीयत पूरी फरमा देता है। बीमारियों से शिफा उसमें है। ऐ मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, मक्का मुकर्रमा की तो क्या बात है। अल्लाह करीम हम सबको जल्दी जल्दी मक्का पाक की हाजिरी अता फरमाए, काबाए मुशर्रफा का तवाफ नसीब फरमाए, काबे को देखकर दुआएं करना नसीब फरमाए। एक ऐसी मुबारक दीवार भी काबे की है जो रुकने यमानी और हजरे अस्वद के दरमियान है। सैयद आला हजरत इस जगह को क्या कहते हैं? मुस्तजाब। ये वो मकाम है जहां 70,000 फरिश्ते हर वक्त दुआओं की आमीन के लिए मौजूद होते। और मैं आपको एक बात बताऊं, एक तजर्बे वाली बात, और मेरी इस बात को बहुत सारे लोग मानेंगे जो मक्के पे गए हैं, जिन्होंने काबा देखा है। हजारों बार काबा देख ले, तस्वीरों में हजारों बार काबा देख ले, वीडियो में देख ले, बल्कि पहले भी कभी देख आए हों, लेकिन जब काबे के सामने बंदा जाता है ना, हाय हाय, मैं सच बता रहा हूं, वो कैफियत अल्फाज में बयान नहीं हो सकती। मैं बता ही नहीं पाऊंगा आपको। जब काबा शरीफ की इबारत सामने आती है ना, वो जिसको कहते हैं ना रोंगटे खड़े हो जाते हैं, इंसान हैरतनाक हो जाता है कि मैं किधर आ गया हूं, क्या वाकई में काबे के सामने हूं, मैं अल्लाह के घर के सामने आ गया हूं। क्या मेरे रब ने मुझ गुनाहगार को, इतने बड़े खताकार को अपने घर बुला लिया। अरे दुनिया का दस्तूर है जो मुजरिम हो उसे घर नहीं बुलाया जाता, जो बात ना माने उसे कोई मेहमान नहीं बनाता। आप भी नहीं बनाते, हम भी नहीं बनाते। मुझ जैसे खताकार को रब ने अपने घर बुला लिया, अब करीम ने अपने दरवाजे पर बुला लिया। अब यकीन करें वो कैफियत ही और होती है, वो फीलिंग्स ही और है। बस मैं बार बार यही दुआ करता हूं कि मौला, इतने सारे लोग यहाँ मौजूद हैं, कई आंखें अश्कबार हैं, न जाने कहां कहां लोग हमारे साथ शामिल होंगे। मौला गुनाहगार हैं, खताकार भी हैं, नाफरमान भी हैं और काबिल भी नहीं है, मगर मौला तू तो करीम है। तेरे घर के सिवा किधर जाएंगे? तेरे दर के सिवा कौन सा दर है जहां जाएंगे? अल्लाह गुनाहगारों को मरने से पहले फिर काबा दिखा दे। अल्लाह कहीं ऐसा ना हो कि काबा देखे बगैर मर जाए। हम भी गिलाफे काबा पकड़ कर दुआएं करना चाहते हैं। तेरी की आँख चाहती है काबा दिखा दे मौला, अल्लाह
پکارتی ہے کعبہ دکھا دے مولا، ارے کعبہ دکھا دے محمد کی صدا کیوں نہ لگائیں؟ سنو، کعبہ شریف مبارک مقام ہے کہ انبیاء کرام بھی اس کا حج کیا کرتے تھے۔ حضرت آدم ابو البشر علیہ السلام برے صغیر میں رہائش فرما تھے۔ ایک روایت کے مطابق یہاں سے پیدل چل کر 70 حج کیے، بلکہ حضرت ابن عباس کی روایت میں ہے حضرت آدم علیہ السلام برے صغیر سے پیدل چل کر 1000 مرتبہ مکہ شریف تشریف لے گئے، 300 مرتبہ حج فرمایا اور 700 عمرے ادا فرمائے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بھی حج ادا فرمایا، حضرت ہود نے بھی حج کیا، حضرت صالح حضرت شعیب نے بھی حج کیا۔ بلکہ حدیث پاک میں یہ ہے کہ جب وہ انبیاء کرام جن کی قوموں پر عذاب آئے، جب ان کی قوم ہلاک ہو جاتی تو وہ زندگی کے آخری ایام مکے میں آ کر گزارتے، عبادت میں مصروف رہتے۔ حضرت مجاہد سے روایت ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سرخ رنگ کے اونٹ پر سوار ہو کر حج کے لیے تشریف لائے۔ آپ نے کعبے کا طواف کیا، صفا مروہ کی سعی فرمائی۔ یہاں آپ نے آسمان سے ایک آواز سنی، لبیک عبدی وانا معک، اے میرے بندے لبیک میں تمہارے ساتھ ہوں۔ یہ سنتے ہی حضرت موسیٰ نے سجدہ کیا۔ صحابی ابن صحابی حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ بنی اسرائیل کی طرف تشریف لانے والے 1000 انبیاء کرام حج کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لائے، اور یہ سب ذو طوا کے مقام پر اپنی نالین شریف یعنی